باب ما جاء فی العیدین والتجمل فیہما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب صلاۃ خوف سے فارغ ہوئے تو اب عیدین کا مسئلہ شروع کیا اور وہاں کتاب کو عنوان دیا عیدین کے متعلقہ کتاب۔ عیدین کا مطلب ہے دو عیدیں، چونکہ اسلامی قانون میں دو ہی عیدیں ہیں جس کا ذکر احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیدین کا لفظ کہا جو تثنیہ ہے کہ دو عیدیں، چونکہ عید جو ہے یہ عاد یعود سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا۔ مسلمانوں کی زندگی میں دو عیدیں ایسی ہیں جو ہر سال لوٹ کر آتی ہیں۔ ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور ایک کو عید الفطر کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ان کے احکام بیان کریں گے، لیکن ابتداً چند باتیں تمہیداً سمجھ لیں۔ عید کا معنی ہے ہر سال لوٹ کر آنا، لیکن اصطلاح میں لوگ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، جو خوشی میں دن منائے جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں عید کا تصور موجود ہے، انہوں نے اپنے کچھ ایام مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں جس میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ الطیبہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں مدینہ میں دو عیدیں نوروز اور مہرجان کے نام سے منائی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہود اور نصارہ یہ لوگ بھی عید مناتے ہیں، تو میں محمد بھی تمہارے لیے عید مقرر کرتا ہوں، دو عیدیں تمہاری بھی ہیں جس میں تم خوشی منا سکتے ہو۔ ان میں سے ایک عید وہ ہے جب رمضان کے روزے رکھ کر فارغ ہو جاؤ، شوال کی پہلی تاریخ کو عید منانی ہے۔ گویا ایک بہت عظیم الشان فریضہ ماہ رمضان کا مکمل کرنے کے بعد خوشی کے طور پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید منانی ہے۔ اور عید منانے کا بھی طریقہ یہ ہے، صبح سویرے اٹھ کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے سامنے جاؤ اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کا سجدہ ادا کرو اور اس کے بعد واعظ و نصیحت سنو اور پھر اللہ کی تکبیرات کہتے ہوئے واپس اپنے گھروں کی طرف آؤ۔ یہ تمہاری خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ذو الحجہ کے مہینہ میں جب حج جیسی عظیم الشان عبادت مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو مسلمان عید منائیں، اور اس عید منانے میں بھی یہی ترتیب ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے میدان میں نکل آئیں یا مسجد میں آ جائیں اور وہاں پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت عبادت کے طور پر اور خطبہ دین کی باتیں سن کر جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ خوشی کے طور پر تکبیرات پڑھتے ہوئے جانور اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے۔ اب اس خوشی کو منانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو و لعب کا تصور نہیں پیش کیا کہ لوگ ناچیں کودیں
گانے گائیں اور جشن منائیں، اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ اس میں بھی عبادت کا تصور رکھا کہ تاکہ بندہ جب خوش ہوتا ہے اس وقت اللہ کا سجدہ شکر بجا لاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تاکہ خوشی کے دنوں میں بھی مسلمان اللہ کے دربار کے باغی نہ بنیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں خوشی کا دن گزاریں۔ ہمارے ہاں تو مسلمانوں نے عید کو ناچنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، شراب پینے کے لیے، اس طریقے کے جو لغویات ہیں اس میں گزارنے کے لیے عید سمجھ رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کی عید مناتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام میں نہ رکھیں، وہ یہودیوں میں چلے جائیں، عیسائیوں میں چلے جائیں، اور باطل مذاہب والے جو جس طرح عید مناتے ہیں، چونکہ ان کی عید اور ان کی عید ایک جیسی ہوتی ہے، جو اس میں چلے جائیں وہاں جا کر منائیں۔ لیکن مسلمان جب عید منائے گا تو وہ عید صحابہ اکرام کے طریقے پہ منائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق منائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن 2 رکعت نماز لازم کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فقہ میں عید والے دن 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب علی العین ہے، ہر آدمی کے لیے لازم ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ واجب کا تارک ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ لیکن امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنت مؤکدہ کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ لیکن نتیجہ سب کے ہاں یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ کا بھی معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ واجب علی العین کا بھی معنی یہی ہے کہ جو چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور فرض کفایہ کا بھی معنی یہی ہے کہ جو چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے فرض کفایہ والا کہ بعض لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، یہ کوئی مسلک صحیح نظر نہیں آتا، اس میں گڑبڑ نظر آتی ہے۔ اصل یہی ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، یہ جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا بھی پڑھنا اور اس کے ساتھ اس کا خطبہ سننا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ جو لوگ 2 رکعتیں پڑھ کر خطبہ سنے بغیر چلے جاتے ہیں ان کی عید نہیں ہوتی، ادھوری رہتی ہے۔ اور ویسے بھی جو لوگ خطبہ سنے بغیر چلے جاتے ہیں ان کو تو مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے، ان کو گرجوں میں جانا چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ جو نہیں سنتے، تقریر نہیں سنتے، ان کو بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے، گرجے میں جانا چاہیے۔ اور عید والے دن عید کا خطبہ بھی جو نہیں سنتے ان کو بھی گرجے میں یا کسی کلیسے میں یا کسی کیا کہتے ہیں وہ جو سکھوں کا ہوتا ہے گردوارے میں چلے جائیں۔ مسلمانوں کا جو عبادت خانہ وہ مسجد ہے، اس میں اللہ کے سامنے سجدے بھی کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ کا دین بھی سننا ضروری ہوتا ہے، یہ فرض اور واجب ہوتا ہے۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہاں عنوان دیا عیدین، یہ کہہ کر بتلا دیا کہ عید اسلام میں 2 ہی ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 عیدیں منوائی جاتی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید میلاد النبی۔ اگر میلاد النبی پر عید ہوتی تو باقاعدہ بخاری شریف میں اس کا باب ہوتا، مسلم شریف میں اس کا باب ہوتا، ترمذی شریف میں باب ہوتا، ابن ماجہ میں باب ہوتا، نسائی میں ہوتا، ابو داود میں ہوتا، موطا میں ہوتا، مسانید میں ہوتا، ساری کتابوں کے اندر ذکر ہوتا، اور فقہ کی کتابوں میں بھی وہ نور الاعزاز سے لے کر ہدایہ تک ساری فقہ کتابوں میں باقاعدہ عنوان ہوتا کہ باب عید میلاد النبی، اور پھر اس کے مسائل ہوتے کہ بھائی اس دن کپڑے پہننے ہیں نئے یا پرانے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے یا نہیں لگانی۔ خطبہ عید پڑھنے کے لیے جب ہم جائیں گے تو پہلے کوئی چیز کھا کر جائیں گے یا بعد میں کھائیں گے۔ عید میلاد النبی کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عید الفطر کی 2 ہیں، عید الاضحیٰ کی 2 ہیں، خطبے ہیں 2۔ کیا عید میلاد النبی میں 1 رکعت پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے، 7 پڑھنی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ قوالی کرنی ہے، نعتیں پڑھنی ہے، ناچنا ہے، کودنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کچھ تو ہوتا اس میں۔ لیکن اسلامی ذخیرے میں احادیث بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے تو صرف ہمارے بر عظیم کے چند جاہل مسلمانوں کے اشتہاروں میں ملتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پوری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، مأویٰ ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عید کا تصور نہیں رکھا۔ جو لوگ عید مناتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کے سارے ذخیرے سے۔ باقی عید میلاد النبی کا تصور اسلامی ذخیرے میں نہیں ہے، البتہ انگریزی جو ہے نا تصور میں موجود ہے کہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک تصور قائم کیا تاکہ عشاق محمد چلو اسی کھاتے میں کسی نہ کسی کھاتے میں پڑ جائیں گے، لڑنا شروع کر دیں گے، ہمارا کام چلتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ عید اسلام میں صرف دو ہی ہیں۔ اب جب عید آ جائے، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، والتجمل فیہما، ان دونوں میں تجمل اختیار کرنا، حسن اختیار کرنا، بننا، سنورنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، اس کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخذ عمر جبۃ من استبرق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشم کا جبہ لیا، موٹی ریشم کا جبہ، تباع فی السوق، جو بازار میں بک رہا تھا، حضرت عمر نے لایا اور لے کر فاتا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ابتا حاضی، اللہ کے رسول یہ آپ خرید لیجئے، تجمل بہا للعید والوفود، اور آپ یہ پہن لیجیا کریں خوبصورتی کے لیے عید والے دن بھی، اور جب وفد آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اس وقت بھی یہ پہن لیجیا کریں، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کو یہ خوبصورت جبہ آپ کے اوپر زیادہ جچے گا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له، عمر یہ لباس اس آدمی کا ہے جس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ فلبس عمر ما شاء اللہ، حضرت عمر تھوڑی دیر خاموش رہے، کیا کہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، حضرت عمر تھوڑی دیر خاموش رہے، جتنی دیر خاموش رہنا تھا۔ اس کے کچھ ٹائم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتلی ریشم کا جبہ حضرت عمر کی طرف بھیجا، اور حضرت عمر کی طرف جب بھیجا تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انکا قلت انما ھذہ لباس من لا خلاق لہ وارسلت الی بھذہ الجبہ، اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو جبہ ہے یہ تو اس آدمی کے لیے ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور آپ نے وہ جبہ مجھے بھیج دیا کہ اے عمر تو لے لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو پہن لے، میں نے اس لیے بھیجا تبیعہا، اس کو بیچ، وتصیب بہا حاجتک، اور اس سے اپنی ضروریات پوری کر لے۔ یہ جو جبہ تو لے لے اور اس کو بازار میں بیچ کر اس سے جو پیسے ملیں وہ اپنی ضروریات پوری کر لے۔ چونکہ ریشم کا بنا ہوا جو جبہ ہے، چاہے وہ موٹی ریشم کا ہو یا پتلی ریشم کا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے ریشم کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ حضرت عمر کو واپس کیا اور کہا کہ یہ جبہ جو ہے یہ پہننا جائز نہیں ہے، جو آدمی دنیا میں پہنے گا اس کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، گویا کہ وہ گناہ گار ہوگا، جنت سے محروم ہوگا۔ ایک بات تو یہاں یہ ہے کہ حضرت عمر کو جبہ پسند آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبہ پہننا میرے لیے صحیح نہیں، میں تو سادہ سا آدمی ہوں، میں تو بہت بزرگ ہوں، فقیر ہوں، مجھے کیا لگے تو جبے پہننا کیا لگے، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ بڑی شخصیت کے لیے بہترین لباس پہننا ضروری ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریشم کا ہے، میں تب نہیں پہنتا، بغیر ریشم کے ہوگا تو پہنوں گا۔ دوسری بات کہ جتنے بھی اہل علم علماء ہیں ان کے لیے جبہ پہننا یہ حضرت عمر کی منشا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ترین لباس کی صورت ہے۔ جمعہ والے دن جبہ پہننا چاہیے،
ایسے ہی جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اس وقت بھی جبہ پہن کر بن ٹھن کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ پجو بن جاتے ہیں، میلے کپڑے پہنے ہوئے، میلی ٹوپی، جی میں تو سادہ آدمی ہوں، خیر فقیر ہوں۔ اسلام میں اس طرح کی فقیری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ گلہ تو ہوتا ہے لیکن فقیر نہیں ہوتا۔ فقر کا تعلق قلب سے ہے، فقر کا تعلق انسان کی سخاوت سے ہے، فقر کا تعلق انسان کے اندر والے معاملے سے ہے، لیکن ظاہراً اسلام کو وجیح بنانے کے لیے، اسلام کی وجاہت کے لیے مرجع الخلائق جو انسان ہے، عالم دین ہے، اس کے لیے وجیح بن کر بیٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، صحابہ کرام کی منشا ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے علماء کو اچھے لباس میں بیٹھنا چاہیے اور جبہ پہننا چاہیے۔ دوسری بات، ریشم کا جو جبہ ہے اس میں جو پورا لباس ریشم کا ہو وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کا تانا اور بانا دونوں ریشم کے ہوں تو ایسا لباس جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا لباس ہے، چاہے وہ کپڑے ہوں، جبہ ہو، ویسٹ کوٹ ہو، جو بھی ہو، اگر اس کا تانا ریشم کا ہے اور بانا ریشم کا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی جائز ہے، چونکہ لباس میں اصل جو ہوتا ہے وہ بانا ہوتا ہے۔ تانا کہتے ہیں لمبائی میں اور بانا کہتے ہیں چوڑائی میں۔ تو جس کا چوڑائی والا حصہ ریشم کا ہے وہ تو پہننا جائز نہیں ہے، لیکن لمبائی والا حصہ جس کا ریشم کا ہے اور چوڑائی والا حصہ ریشم کا نہیں ہے تو وہ لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ البتہ اگر اس کا بانا جو ہے چوڑائی والا اس میں بھی ریشم ہے اور غیر ریشم دونوں ہیں تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر ریشم زیادہ ہے تو نہیں پہنیں گے اور اگر غیر ریشم زیادہ ہے تو پھر وہ بھی پہن لیا جائے گا۔ دوسری بات، اگر لباس میں کسی جگہ پر ریشم کی کڑھائی کی ہوئی ہے، مثال کے طور پر جبہ ہے اور یہاں پر اس کی کڑھائی ریشم سے کی ہوئی ہے، بازوں پر کڑھائی کی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی منع نہیں ہے۔ مثال وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ 4 انگل اتنا یا اس سے کم ہو، وہ کڑھائی و لمبائی جتنی ہو لیکن چوڑائی میں اتنی ہو تو وہ لباس پہننا بھی جائز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عالم دین جبہ پہنا ہوا ہو، ریشم کی کڑھائی کی ہوئی ہو خوبصورتی کے لیے، اور نمازی پیچھے سے بھاگ جائیں، جی یہ حرام کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ بعض ہوتے ہیں ایسے بھی۔ وہ ایک دفعہ جیسے یہاں ایک نوجوان لڑکا تھا تو داڑھی منڈی ہوئی، مجھ سے پوچھتا جی انگوٹھی پہن کے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا داڑھی منڈے کی ہو جاتی ہے۔ خود کفر کر رہا داڑھی مونڈ کر، تو مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے انگوٹھی پہن کر جائز ہے؟ یعنی اس کو کیا پتا کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ عالم کا کام ہے مسئلہ جاننا۔ عالم اگر عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جائز ہے۔ عالم کا عمل تو حجت ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہتا اچھا؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ جا کر تھوپ رہے ہوتے ہیں عالم پر۔ یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے۔ جاہل کا کام ہے اپنی اصلاح کرے، علماء سے کروائے بس۔ علماء کے مسائل، لباس کیسا ہے جی؟ بڑا مہنگا لباس، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مہنگا لباس پہنتے ہیں۔ ان کے پاس گاڑی بڑی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ٹوپی بہت مہنگی پہنتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فقیروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ شیطان کے پیچھے پڑھو۔ اب دیکھو، لباس ایسا ہو کہ اس کی یہ جگہ ریشم سے بنی ہوئی ہیں، یہ بنی ہوئی ہیں، یہ بنی ہوئی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اور ایسا جبہ بھی پہننا چاہیے، ایسی قمیص بھی پہننی چاہیے۔ بالخصوص موجودہ دور میں جو دینی طبقہ ہے، علماء، قراء، ان کا لباس ایسا ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ سرمایہ داری ذہنیت میں ہیں یا دولت کی پرستش میں پڑے ہوئے اہل دین کو حقیر اور فقیر اور بیکاری سمجھتے ہیں، ان کے منہ پہ جوتا تو لگے۔ حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ مہنگا جوتا پہنتے تھے، مہنگا ترین۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ جیسا آدمی مہنگا جوتا؟ کہا انگریز دی نظر میرے جوتیاں تے پہندی ہے تو سڑدا ہے۔ انگریز دی نظر میرے جوتیاں تے پہندی ہے تو سڑدا ہے۔ تو مزہ تب ہے کہ عالم دین کے جوتے، کپڑے، پگڑی، ٹوپی، رومال دیکھ کر منافق جلے تو کم از کم ثواب تو ہو نا، اور اس کا جلانا بھی تو ثواب ہے۔ اس لیے علماء کا لباس ایسے ہونا چاہیے۔ اگلی بات بھی، موجودہ دور میں بوسکی ہے جس پر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کراچی میں ایک دفعہ جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد ایک بندہ شیر شاہ میں مجھے کہتا ہے جی آپ نے بوسکی پہنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پہنی ہوئی ہے۔ وہ میں مکہ المکرمہ سے لایا تھا۔ کہتا ہے جی یہ تو پہننی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا مفتی تو ہے یا میں ہوں؟
ہیں بزرگ تو منع فرماتے ہیں. میں نے کہا تیرا بزرگ منع فرماتا ہے, میں نے پہنی ہوئی ہے, مفتی میں ہوں, تو ہے, مجھے یہ بتا. پان وہ کھا رہا تھا, میں نے کہا تیرے منہ سے تو عورت کے حیض کی طرح گندگی نظر آتی ہے, پڑچ پڑچ کر رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے جی. بس چپ ہو گیا وہیں پر, منہ بند. تو خود ایک حرام چیز منہ میں ڈال کے چڑپ چڑپ کر رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے منہ میں حیض آ رہا ہے یا کیا چیز ہے. وہ جو میرے ساتھی تھے مولانا, مجھے کہتے ہیں آپ نے اس کو بہت ڈانٹ دیا. میں نے کہا اس کی اوقات کیا ہے مجھ سے پوچھے کہ بوس کی جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ بزرگ نہیں مانتے. میں کوئی بزرگ نہیں ہوں, میں عالم نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ مسئلہ, یہ زیادہ مسئلہ بہتر جانتا ہے. پھر وہ چپ ہو گیا. حرام سے روٹی کھائی جاتے ہوئے کہتا ہے حضرت معاف فرما دینا. میں نے کہا تو بھی بوس کی پہنا کر, یہ جائز ہے, بوس کی پہنا کر. یہ موجودہ دور میں جتنی بوسکیاں ملتی ہیں ان میں کوئی ریشم نہیں ہے بالکل بھی, اور اگر ہے بھی تو اتنی قلیل مقدار میں ہے کہ کوئی بھی آدمی پہنے گا تو صحیح ہوگا. اس لیے کہ جتنی فیکٹریاں بنتی ہیں کہیں پر بھی وہ ریشم نہیں ہے کہ جس کی ممانعت ہے. اس لیے اس کے اندر زیادہ تر وہ پلاسٹک ہوتی ہے, نالون سی اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے بوسکی کے اوپر جو ہے نا استبرق اور دیباج کا حکم نہیں لگتا. وہ کوئی آدمی پہننا چاہے تو بالکل پہن سکتا ہے, اس کے اندر ممانعت نہیں ہے. مفتی رشید احمد لدھیانوی جامعۃ الرشید کے جو بانی تھے وہ بھی بوسکی پہنا کرتے تھے. باقاعدہ انہوں نے چائنا میں جہاں جہاں بوسکیاں بنتی ہیں وہاں باقاعدہ خطوط لکھ کر تحقیق کروانے کے بعد یہ پہننا شروع کیا. کہا کہ کہیں بھی جو بوسکیاں بنتی ہیں ان کے اندر ریشم نہیں ہے, اس وجہ سے یہ پہننا صحیح ہے. تو علماء کرام پہلے تحقیق کرتے ہیں, تحقیق کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر کے مجھ کو بتائیں جی ہم نے تحقیق کی ہوئی ہے اس لیے پہنتے ہیں. بھائی پہنتے ہیں, بس ہمارا پہننا ہی عمل ہوتا ہے, وہی جو ہے نا سمجھ کی بات ہوتی ہے, وہی امت کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل